بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 12 اردو 2024 میں جو MCQs پوچھے گئے تھے وہ آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو پہلا MCQs ہے، لفظ تلمی کس زبان سے ماخذ ہے؟ تو بچوں، جو لفظ تلمی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، اور عام الفاظ میں آپ یہ سمجھیے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، کہ کسی قرآنی آیت، قرآنی واقعے کو یا کسی بھی بہت بڑی بات کو چند الفاظ میں اس طرح بیان کرنا کہ پوری بات، پورا واقعہ ذہن میں نقش کرنے لگ جائے، تو اسے تلمی کہتے ہیں۔ تو تلمی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بے جواب اس کا درست ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آب حیات، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چاہے یوسف اور آتش نمرود وغیرہ، یہ تمام الفاظ تلمی کے الفاظ ہیں۔ دوسرا MCQs ہے بچوں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، شعر میں موجود صنعت کی نشاندہی کیجیے۔ تو بچوں، یہاں پر جو صنعت استعمال ہو رہی ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہاں پر دو باتوں کے درمیان تفریق کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر جو آپ کا درست جواب ہے وہ ہے صنعت تفریق، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے صنعت حسن تعلیل، صنعت حسن تعلیل کیا ہوتی ہے بچوں؟ کہ جب کسی بات کی حقیقی وجہ کچھ اور ہو، تو اس کی وجہ خوبصورتی کے لیے کچھ اور بیان کر دی جائے، تو وہ صنعت حسن تعلیل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صنعت تفریق، تو یہ دو چیزوں میں فرق ظاہر کرنے کے لیے صنعت تفریق استعمال کی جاتی ہے۔ اور صنعت تضمین، تو تضمین کے کسی دوسرے شاعر کے مصرعے کو یا پورے شعر کو اپنے شعر میں یا اپنی جو نظم یا غزل ہے اس میں استعمال کرنا۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کو واوین میں یعنی انورٹڈ کوماز میں لکھا جاتا ہے۔ صنعت تکرار، یہ وہ صنعت ہوتی ہے بچوں جس میں لفظوں کی آپس میں تکرار ہوتی ہے، الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ جیسے آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اب آدمی آدمی یہ الفاظ کی تکرار ہے، تو اسے صنعت تکرار کہیں گے۔ تیسرا ہے بچوں، فعل کی کیفیت یا حالت میں کمی پیشی کرنے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ تو فعل کی کیفیت یا حالت میں کمی پیشی کرنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں بچوں، وہ کہلاتے ہیں، آپ کا ہے آپشن دال اس کا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپشن دال یعنی متعلق فعل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہوتا ہے ہمارے پاس متعلق فعل، وہ فعل جو فعل کی کیفیت یا حالت میں کمی پیشی کرتا ہے۔ اور اصل فعل، وہ فعل جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور متعدی فعل، وہ فعل جو فاعل اور مفعول دونوں کے ساتھ مل کر بنتے ہیں۔ اور معاون فعل، وہ فعل جو اصل فعل کے ساتھ مل کر جملے کو مکمل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ فورتھ ہے بچوں، اتنا بڑا عالم اور اس قدر سنگ دل، یہ مرکب جملے کی کون سی قسم ہے؟ تو بچوں، اس کا درست جواب ہے آپ کا آپشن دال، استدراکی جملہ، ٹھیک ہے نا۔ استدراکی جملہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس میں لفظوں
کا آپس میں متضاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سخی اور سنگ دل یہ متضاد خیالات ہیں نا، اس لیے یہ استدراکی جملہ ہے۔ سببی جملہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ جس میں کسی چیز یا وجہ کا سبب بیان کیا جائے۔ اور اسمی جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فعل موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، جس میں فعل موجود نہ ہو۔ اور وصفی جملہ وہ جملہ جس میں کسی اسم کی صفت کو بیان کیا جائے۔ اور بچوں آپ کا ہے ففتھ، وقفے سے مراد ڈیش ہے، اس کا جواب ہے الف سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ۔ 6 ہے، درج شدہ میں سے کس رکن کا تعلق تشبیہ سے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں آپشن بے، مستعار منہ، کیونکہ مستعار منہ استعارہ کے جو ارکان ہیں وہ ہے۔ اور 7 ہے، درج شدہ میں سے کس جملے میں امدادی فعل استعمال ہوا ہے؟ تو امدادی فعل استعمال ہوا ہے آپشن دال میں، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہوا جو ہے امدادی فعل استعمال ہوا ہے۔ 8واں ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے۔ اب مرگ و زیست زندگی اور موت یہ متضاد الفاظ ہیں، تو یہاں پر صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، بے آپشن اس کا درست ہے۔ صنعت حسن تعلیل اس کی تعریف میں نے بتا دی ہے، صنعت تفریق کی بھی۔ صنعت تضاد وہ صفت جس میں متضاد استعمال ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، جیسے مرگ و زیست ہے۔ اور پھر ہے جی صنعت تجنیس محرف، یہ وہ صنعت ہوتی ہے جس میں الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے، اور مگر ان کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ان کی آواز بھی سیم ہوتی ہے۔ اور 9 ہے، وہ نہ صرف امیر ہے بلکہ سخی بھی ہے، تو اے آپشن یعنی الف آپشن اس کا درست ہے۔ 10واں ہے، اوقاف وقف کی جمع ہے، اس کے معنی بتائیں، تو اس کے معنی ہے، درست جواب ہے بے، الگ کی ہوئی چیز۔ 11 ہے، زمینوں مکینوں مہینوں کس قسم کے الفاظ ہیں؟ تو یہ ہے جی درست جواب ہے بچوں مکفی۔ زمین، مکین اور مہینوں میں آپ یہ نون یہ قافیہ کی تکرار ہو رہی ہے، تو مکفی بھی قافیہ الفاظ کی نشاندہی کرتا ہے۔ مردف وہ شعر جس کے دونوں مصروں میں ایک ہی لفظی تکرار ہو، اور مصباح 7 جو مصروں والی نظم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، اور مترادف ہم معنی جو ہوتے ہیں انہیں مترادف کہتے ہیں۔ 12 ہے، قواعد کی روح سے درست جملے کا انتخاب کریں۔ نئی لغت چھپ گئی، تو یہی اس کا درست جواب ہے، الف اس کا درست جواب ہے۔ اور بچوں جو ہے 13 وہ ہے، جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی دے اور اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق موجود ہو تو علم بیان کی قسم مجاز مرسل کہلاتی ہے۔ تو مجاز مرسل یعنی دال و جیم آپشن اس کا درست ہے۔ اور اگر تشبیہ کا تعلق ہوتا تو یہ استعارہ ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر تشبیہ کا تعلق ہوتا تو استعارہ ہوتا، تشبیہ کا تعلق نہیں ہے تو یہ مجاز مرسل ہے۔ کنایہ جس میں چھپی ہوئی بات بولی جائے، اور تشبیہ جو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے۔ 14 ہے، عادل سعودی عرب پہنچ گیا، جملے میں موجود اصل فعل کی نشاندہی کریں، تو اصل فعل ہے یہاں پر پہنچ، ٹھیک ہے۔ اور 15 ہے، کلام میں کسی چیز کا ذکر کرنا اور پھر اس کی مناسبت سے ایسی دوسری چیزیں لانا جو متضاد نہ ہوں، تو اسے مراحت النظیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مراحت النظیر کہتے ہیں۔ 16 ہے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، شعر میں موجود صنعت کی نشاندہی کریں، تو اب مرنے اور جینے یہ بھی متضاد الفاظ ہیں،
تو یہاں پر اب اچھا یہاں پر نا اب چلو اس نے متضاد کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا، نہیں تو میں تو وہ کہہ دیتا کہ وہی ٹھیک ہے۔ تو تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، اب یہاں پر نا پہلے مصرے میں لف کیا گیا ہے یعنی لپیٹا گیا ہے، دوسرے مصرے میں اس کو نشر کر دیا گیا ہے، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، تو یہ لف و نشر ہے، ٹھیک ہے، یہ لف و نشر صنعت استعمال ہوئی ہے۔ اور 17 ہے ایسی تحریر جس میں جملے چھپے ہوئے محسوس ہوں مگر شگفتگی کا احساس برقرار رہے، اس کا تعلق کس نثری صنف سخن سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے بے طنز و مزاح سے ہے۔ 18واں ہے غزل میں مطلع کے بعد آنے والے شعر کو، مطلع کے بعد آنے والا جو شعر ہوتا ہے اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ 19 ہے کنایا کی کون سی قسم فوراً سمجھ نہیں آتی بلکہ سمجھنے کے لیے کچھ سوچ بچار مانگتی ہے؟ تو وہ ہے کنایہ بعید، کنایہ قریب یہ جو جلدی سمجھ آ جائے، کنایہ بعید جو جلدی سمجھ نہ آئے۔ 20 ہے میری آنکھ میں درد ہے، قواعد کی روح سے اس جملے کا تعلق کس قسم سے ہے؟ تو اس کا تعلق ہے روزمرہ سے، ٹھیک ہے، میری آنکھ میں درد ہے یہ روزمرہ کا جملہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ MCQs آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔